والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يهدي إليه من أناب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جن آیات دی تلاوت کیتی ہے، اللہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو اس کے عمل پر عمر کی بھی توفیق عطا فرمائے. دنیا دے اندر انسان اتے بے شمار نعمتاں کیتیاں گئیاں نے، اور وہ ان نعمتاں اتنیاں نعمتاں نے کہ انہاں دا شمار اور گنتی بھی انسان اپنی زندگی کے اندر نہیں کر سکتا. انہاں ساریاں نعمتاں دے وچوں نعمت عظمیٰ جڑی ہے وہ ہدایت والی نعمت ہے کہ جس بندے نو ہدایت والی نعمت عظمیٰ نصیب ہو گئی ہے، اگر دنیا دی اس کو کوئی نعمت بھی کوئی نہیں تو وہ دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے. اور جس بندے کو دنیا دی ہر نعمت موجود ہے، مال تے دولت موجود ہے، رقبے اور جائیداداں موجود نے، لیکن ہدایت والی نعمت موجود نہیں ہے، وہ بندہ دنیا دے اندر بھی ہلاک ہو گئے تے آخرت دے اندر بھی ہلاک ہو گئے. اور اس ہدایت نو اساں نماز دی ہر رکعت دے اندر اللہ کو طلب کردے ہیں، اور
ہر نمازی اس چیز دا اللہ دے سامنے منگتا ہے اور سوالی ہے، اور یہ گل بار بار آکھ رہا ہوندا وے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سانو سیدھے راستے دی رہنمائی فرما، اے اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا اور سیدھے راہ دی ہدایت نصیب فرما۔ تی ہر نمازی ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اس چیز نو مانگ رہے ہوندے کہ یا اللہ مینوں ہدایت نصیب فرما، ہدایت دے راستے دی رہنمائی فرما، ہدایت والے راستے تے مینوں چلا۔ تو اس ہدایت دا معنی کیا ہے؟ تو ہدایت دے دو معنی علماء کرام نے بیان کیتے ہیں کہ ایک ہدایت دا معنی ہے ارات الطریق، فارسی دے اندر اس وادن راہ نمودن، راستہ وکھاونا، راستہ دساونا، راستہ بتلاونا، راستے دے بارے دسنا۔ اور دوسرا ہدایت دا معنی ہے ایصال الی المطلوب، اور فارسی دے اندر اس وادن بے منزل رسیدن، کہ کسی بندے دا ہاتھ پکڑ کے اس منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ پہلے معنی دی مثال اس طرح ہے کہ کوئی بندہ اڈے تے آیا ہے اور اس نے پوچھا ہے کہ حقانیہ مسجد کیڑی جگہ تے ہے، اس نے دسیا گیا کہ فلانی جگہ تے، فلانے سائیڈ تے ویسے، فلانی سڑک تے ویسے، اور اس دائیں طرف مڑ سے بائیں طرف مڑ سے اگو روڈ دے نال جڑی مسجد ہے وہ حقانیہ مسجد ہے۔ اس دا مطلب ہے کہ اس نے اتھائیں بیٹھے ہوئے بندے نو راہ دسا دیتا، اس وادن ارات الطریق۔ اور دوسرا ہدایت دا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی ایک بندے نے اترا موڑ تو پوچھے کہ حقانیہ مسجد کیڑی جات ہے، تے تساں اس بندے نو موٹر سائیکل دی پچھلی سیٹ تے بٹھا کے اور توڑ حقانیہ مسجد دی بوئے تے آن کے لہا دیتا وے۔ اس دا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، کہ تساں اس بندے دا ہاتھ پکڑ کے اس نو مقصودی جگہ تے پہنچا دیتا۔ تو یہ جڑی اساں ہدایت مانگ رہے ہیں، اس دا مطلب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے راہ دے اوتے ساڈا ہاتھ پکڑ کے تے سیدھے راہ تے سانو کھڑا کر۔ تو یہ ہدایت دا معنی میں عرض کیتا ہے کہ ہدایت دا دوسرا معنی ایتھے مراد ہے انسان اللہ کو منگدا پے کہ یا اللہ مینوں ہدایت دا راہ تے دکھا دتا ہی، ہن میں ہدایت دے راہ دے اوتے انگل پکڑ کے تے ون کے کھڑا کر۔ تو ہدایت ملنی کس نو ہے؟ ہدایت دے درجے کتنے نے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں ہدایت دے 4 درجے ہیں۔ انج نہیں ہے کہ راہ بندے نو ہدایت مل ونجے، بلکہ ہدایت اس نو ملنی ہے جس دے اندر یہ چیزاں موجود ہو سن۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ ہدایت اس نو دیندا وے کہ سب تو پہلا ہدایت حاصل کرنے کا درجہ یہ ہے کہ انسان دے اندر انابت پیدا ہو، طلب پیدا ہو ونجے، جستجو پیدا ہو ونجے، تمنا پیدا ہو ونجے، دل دے وچ ضد، اناد اور ہٹ دھرمی تو ہٹ کے انسان جلے حق دی طلب رکھ دے اور حق نو تلاش کرن دی جستجو اور تمنا جلے اختیار کریں دے، جلے ہدایت دا طالب بن کے آویں دے، اللہ فرماندا ہے یہدی الیہ من ینیب، و جڑا ساری راہ اختیار کرن دی کوشش کریں دے اور سانو تلاش کرن دی کوشش کریں دے، ساری ہدایت نو طلب کرن دی کوشش کریں دے، ساری رہنمائی حاصل کرن دی کوشش کریں دے، یہدی الیہ من ینیب، و اساں ایو جے انابت رکھن والے بندے نو، طالب بندے نو، جستجو کرن والے بندے نو یہدی الیہ من ینیب، و اساں اپنی طرف اس نو رہنمائی فرما دیں۔ اگر رات باہر کسی صحن دے اندر اگر پیالے نو انسان عمودہ کر کے چ رکھے تے ساری رات اگر موسلا دھار بارش برستی رہے تو وہ پیالہ انیا کو کیا راسی خالی دا خالی رامڑوے۔ اگر اسے پیالے نو سدھا کر کے صحن دے اندر رکھ دیتا ونجے اور موسلا دھار بارش بھی نہ ہوئے، رم جھم لگی ہوئی ہوئے، لیکن برتن چونکہ سدھا پہ ہوئے آئی اور قطرے قطرے نے
صبح تک اس برتن دے سارے وجود نو حجم نو بھر کے رکھ دے ہونا وے انسان دے دل والا برتن جلے سیدھا ہوندا وے ادھر اندر انابت تے طلب پیدا ہوندی ہدایت نو اختیار کرن دی جستجو پیدا ہوندی وے وقت قرآن و سنت دی بارش او دل دا جڑا برتن سیدھا ہوندا وے او دے اندر اتردی راندی وے تے اللہ ہدایت دے فیصلے فرماندا تے یاد رکھو ہدایت دا پہلا مرتبہ ہدایت دا پہلا درجہ اے کہ انابت اختیار کیتے ونجے جستجو کیتی ونجے ہدایت طلب کیتا ونجے جلے انابت سچی ہوئے طلب سچی ہوئے تمنا سچی ہوئے حق نو تلاش کرن واسطے انسان تگو دو کر دوے و دوسرا درجہ اے کہ جتنی طلب نال انسان اللہ کو ہدایت منگ دوے وقت میرا رب اس کی سچی انابت نو ویکھ کے اس بندے نو ہدایت نصیب فرما دے وقت سیدھے راستے دی رہنمائی فرما دیندا وے تے ہدایت دا پہلا درجہ انابت جستجو طلب حق دی طلب انسان اختیار کریں دوے تے انابت جے لے آئیے رجوع جے لے آیا وے جستجو جے لے سچی پیدا ہوئیے اس تو بعد انسان کو کڑی شے ملی وے ہدایت بات کیا ملی وے ہدایت جے لے ہدایت آ گئی ایمان آ گیا وے اسلام آ گیا وے قرآن تے ایمان آ گیا وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار ہو گیا وے بات ایمان گھنامڑ تو بعد انسان تے مصیبت تے پریشانیاں آنے دکھ آنے ہوندے نے لوگ فتوے لیندے ہوندے نے پھبتیاں کسیاں ویندیاں نے وطنوں بے وطن کیتا ویندا وے مال تے زار انسان کو خرچ کیتا ویندا وے اے سارے معاملات ہون دے بعد ہدایت دا تیجا درجہ اے وے کہ انسان جڑی ہدایت کی راہ تے چل گیا وے بات اس ہدایت دی راہ دے استقامت اختیار کرے کیڑی شے اختیار کرے بات کو دے پائے استقلال دے اندر جنبش نہیں ہونی چاہیے کہ حالات اس طرح دے ہو چکے نے جی حالات اجازت نہیں دے دے بجڑی ہدایت ملی وے مصیبت آئیاں نے پریشانی آئیاں نے دکھ آئے نے بات مومن نے ہوتے کڑی شے اختیار کر کے دیوے استقامت اختیار کر کے دیوے پکا ہو گئے ڈٹ گیا وے حق کا راہ سنو معلوم ہو گیا وے اور ظلم و ستم ہوندے رہے نے پریشانیاں آندی رہے نے دکھ آندے رہے نے لیکن جڑی اللہ دی آئی ہوئی ہدایت ہے اس کو چھوڑن واسطے تیار ہو یہ تیسرا درجہ ہے کہ انسان کی مصیبت آنی ہوئی نہیں ہے قرآن کا اگر مطالعہ کیتا بنے اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول اللہ فرماتا ہے اس کیا گمان کر کے دے انہی سوکے جنت داخل ہو ویسے تو انہوں ہدایت مل گئی ایمان مل گیا وے بس تو انہوں تکلیفہ کون آسن مصیبتہ کون آسن پریشانیاں کون آسن نہیں میرا رب فرما رہے وے انابت کرنا لے انہوں ہدایت ملی وے ہدایت آمر دے بعد مصیبتہ آئیں نے پریشانیاں آئیں نے دکھ آئیں نے اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم تو پہلے بھی جتنی امتہ گزری نے مستهم البأساء والضراء میں رب نے انہوں سختی نال بھی ازمایا وے مصیبتہ نال بھی ازمایا وے دشمن دے ذریعے بھی ازمایا وے وزلزلوا صرف ازمایا نہیں انہوں جھجوڑ کے رکھ دیتا ہلا کے رکھ دیتا وے یاد رکھو ہدایت یہ نعمت عظمہ ہے اور ہدایت حاصل اس بندے نو ہوندی وے یہ دل دے اندر سچی طلب تے انابت پیدا ہو ونے جلے انابت آ گئی بات ہدایت آ ویندی وے جلے ہدایت آندی وے بات ازمائش شروع ہوندی وے مصیبت آندی نے دکھ آندی نے پریشانی آندی نے اور اس معاملے دے اندر انسان نو چاہیے کہ استقامت اختیار کرے حق تے ڈٹ ونے چوتھا درجہ یہ کہ جلے حق تے ڈٹ ویندا وے اور استقامت اختیار کریندا وے میرا رب سو رب تے قلب نصیب فرماندا یہ چوتھا درجہ عظیم درجہ وے کیا مطلب کہ جلے اس نے ظلم تے ستم ہوندے نے پریشانیاں تے دکھ آندے نے بس ادا دل ڈاما ڈول ہون بھی لگے اللہ فرماتا ہے میں آپ ادا دل اپنی رحمتی مٹھ چ لے لینا میں گرا لگا دینا وا بس جتنی مصیبتیں تے پریشانیاں آویں پئیاں لیکن وہ اپنے حق تو ہٹدا کیوں کہ ادا دل کہنی مٹھ چا ویندا ہے اللہ دی مٹھ کوئی کمزور ہے اللہ دی مٹھ تا انتہا درجے دی مضبوط ہے تو یاد رکھو ساریاں نعمتاں دے وچوں
نعمت عظما عظیم نعمت کرے تا ہدایت اس بندے نو ملنی ہے جدے دل دے اندر انابت ہو سی، انابت جستجو تمنا حق دی جلے ہٹ درمی ضد چھوڑ کے جلے اللہ دی طرف سچی رجوع کرے سی اور سچی تمنا کرے سی، میرا رب اس واسطے ہدایت دے رستے کھول دے وڑنے، ہدایت ملنی وے، ہدایت ملن دے بعد آزمائش آونی نے، دکھ آونے نے، مصیبت آونی نے، پریشانی آونی نے، انسان کے اختیار کرنا وے استقامت، انج نہیں آکھنا چھوڑو اس دین اسلام وچ کے رکھا چھوڑ دین شریعت وچ کے رکھا وے جی، اتنا اپنی مرضی دی بندہ خوشی بھی نہیں کر سکدا، اپنی مرضی دی بندہ چاہتی پوری نہیں کر سکدا، استقامت اختیار کیتی رکھی بات میرے رب نے سن چوتھا درجہ دیونا وے کہ اللہ نے وہ دے دل دے ہوتے رحمت دی گرہ لا کے وہ دا دل اپنی مٹھش کر گھڑنا وے۔ اصحاب کہف دے واقعے نو اللہ نے بیان کر کے انہاں چارے چیزیں دا ذکر فرمایا وے جنہی میں شروع دے اندر بیان کر چکا وا۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب میں تیرے سچا قصہ سناون لگا وا، سچا واقعہ تیرے ہوتے تلاوت کرن لگا وا۔ کیڑا قصہ؟ فرما انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ سب تو پہلے انہاں دی جوانی نو ذکر کیا، چاند جواناں دا ذکر کیتا گیا وے۔ یاد رکھو کسے قوم اور معاشرے دے اندر سب تو زیادہ جڑی اہمیت حامل ہوندے نے وہ نوجوان طبقہ ہو جائے، اور آج بھی کافر اور یہود و نصارہ دی یہ خواہش ہے اور اسے تک دو دے اندر لگے ہوئے نے کہ مسلمانہ دے نوجوانوں نو فحاشی تلایا، بے حیائی تلایا بنے، انہوں ہر قسم دی فحاشی پرموٹ دیتی بنے تاکہ دین اسلام دے سچا راوے اس تو بغاوت اختیار کر بنے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا کہ چند نوجوان جوانی کا ذکر کیتا گیا وے آمنوا بربہم اپنے رب تے کے لائے نے ایمان۔ ہون یہ ہدایت مل گئی، ایمان کہنا تے کی مل گئی ہے؟ ہدایت مل گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى اسا انہوں اس ہدایت تے اور کیا کر دیتا وے؟ پکا کر دیتا وے۔ مصیبت آئیاں نے، پریشانی آئیاں نے، دکھ آئے نے۔ یہ اصحاب کہف دا واقعہ قرآن نے بیان کیتا وے، انہاں دی تعداد اللہ ہی بہتر جان دے، لیکن ترائیاں تے چوتھا کتا آئی، چاراں تے پنجواں کتا آئی، قرآن نے دا ذکر کیتا وے لیکن اللہ نے انہاں دا نا نہیں ذکر کیتا۔ یاد رکھو اللہ نو نامانا نہیں ہے، اللہ نو کم نہیں کہ جیڑا بندہ دین دا کم کر کے ویندا وے اللہ او دے ترن کو دے نیواں ہون، کوئی نا ذکر نہیں کیتا کون کس قبیلے نال تعلق رکھ دیاں، لیکن مفسرین کرام فرماندے نے عام گھرانے دے آدمی نا نوجوان وزراء دے پتر بڑے بڑے رئیساں دی اولاد اور انہاں رئیساں دی اولاد کہ جنہاں دے والدین بادشاہ دے دربار دے اندر بڑے بڑے عہدے تے فائز ہیں، لیکن جلے انابت اختیار کیتی نے ہدایت مل گئی ہے، رب دی پہچان حاصل ہو گئی ہے، رب دی معرفت حاصل ہوئی ہے، اور جلے معرفت حاصل ہوئی ہے ہدایت تو بعد پریشانیاں دکھ آئے نے اللہ فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى اسا ہدایت اتنا مضبوط کر دیتا، اتنا پکا کر دیتا وے کہ وزراء دے پتر ہیں، وزراء دے بیٹے نے، بڑے بڑے گدی نشین دی اولاد نے، لیکن اتنے استقامت اختیار کی تھی وے کہ او قوم دے سامنے بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو گئے نے اور کھڑے ہو کے کیا در اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اوے بادشاہ سلامت تو سارا رب نہیں ہے، تو سارا پالن ہار نہیں ہے، تو سارا مشکل کشا نہیں ہے، سارا رب ہوئے جڑا آسمان تے زمینہ دا رب جڑا آسمان تے یہ مسئلہ اتھے میں بیان کر چھوڑے تو سن چھوڑے سبحان اللہ بنا آکھ دیتی وے، لیکن جلے شرک دے گڑھ دے اندر یہ مسئلہ بیان کیتا ویسی، جلے آلے باطل دے درمیان یہ مسئلہ بیان کیتا ویسی، وہ بفر ویندے نے آپے تو باہر ہو ویندے نے، وہ تے ساری زندگی سن دے نے کہ فلانے مشکل کشا ہے تے فلانے حاجت رواوے، فلانے اس طرح کر سکتا ہے تے فلانا بھی، اس ماحول دے اندر اللہ دی توحید دا ڈنکا بجایا ویسی اور اللہ دی الوہیت اور ربوبیت ڈنکے دی چوڑتے خالصتاً بیان کیتا ویسی، باقی انسان تے مصیبت تے پریشانیاں اے جلے مسئلہ بیان ہویا نا اور انہاں کہا تو سارا رب نہیں، سارا رب تے آسمان تے زمین دا رب ہے، والا بھی رب ہے، جلے یہ ہویا بادشاہ بھی پھر گیا، بادشاہ نے کہا تھوڑی جرت کی نہیں ہوئی ہے میرے سامنے مسئلہ بیان کرنے، تھوڑی طاقت کی نہیں ہوئی ہے، خیر بڑے بڑے وزراء دے بیٹے ہن
لیکن اللہ دا قرآن آدھا ہے حق آمن دے بعد ہدایت آمن دے بعد انہاں تے مصیبتہ تے پریشانی آئیں نے لیکن وہ بھی استقامت دا کیا بن گئے نے 2-3 دیہاڑے بادشاہ انہوں ٹائم دیتا سوچ لو ورنہ تھوڑے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ویسے اور ویلے دے میں تھوڑوں ویل دیتا ویسی تھوڑیاں لاشاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ویسے انہوں دی اولاد کوئی نہیں انہوں دی اولاد ہے ماں پیو سمجھایا اور والدین سمجھایا عزیز و اقارب سمجھایا بڑے بڑے رشتہ دار آئے نے سمجھاؤن واسطے لیکن انہاں کا جڑی ہدایت آ گئی ہے اس ہدایت کو چھوڑن واسطے اساں تیار رات نکلے نے اللہ فرماندا ہے دل دے اندر حسرت ہوندی ہے کہ گھر چھوڑنا کوئی سوکھا کم تک کونی غار دے اندر پناہ لیون جا رہے نے ہدایت بھی مل گئی ہے استقامت بھی مل گئی ہے اللہ فرماندا ہے وربطنا علی قلوبہم یہ انہاں دے دل در میں ڈٹھا نا کہ انہاں دا دل ڈاما ڈول ہو رہا ہے وربطنا علی قلوبہم میں رب نے انہاں دے دل نو اپنی رحمت دی مٹھ چ لے لی کس چ لے لیا رحمت دی مٹھ چ لے لیا وے بات اس طرح مٹھ چ لے آوے کہ غار دے اندر پہنچے نے تے غار دے اندر جلے پہنچے نے آکھے یار تھکے ہوئے بڑے ہاں تھوڑا جا کیا کر گے نا اللہ اکبر یا نوجوان اتھے بیٹھے نے جڑا رب واسطے ہر شے چھوڑ دیندا وے میرا رب اس نال محبت بھی اس طریقے نال قرآن پڑھ سورۃ کہف تینوں پتہ چلے اللہ فرماتا ہے ماں نو چھوڑ کے آ گیا پیو نو بھی چھوڑ کے آ گیا بیویاں تے بچے نو چھوڑ کے آ گیا نرم گداز بسترے بھی کیا کر کے چھوڑ کے آ گیا ریشم وچ پلے ہوئے تے ناز تے نخرے وچ پلے ہوئے اج غار دے اندر جلے آئے نے تے میں رب کے کیتا ہے میں رب انہوں اپنی رحمت دی گود وچ سما دیتا کیا ہو رہا ہے اللہ کیا ہوندا پیا وے اللہ فرماتا ہے میں سورج نو حکم دیتا سورج نکلنا ہی آ تے انہاں نو روشنی بھی پہنچاونی ہی آ تے انہاں نو تپش نہیں پہنچاونی انہاں نو سیک نہ لگے انہاں دا وجود جلے نہیں مٹھی مٹھی روشنی آوے اور انہاں دا وجود بھی تر و تازہ آوے اللہ ایک اور گل ایک بندہ اگر ایک کروٹ تے سمے او دا پاسا کے ویندا سم ویندا وے ماریا ویندا وے معصوم بچہ اگر ستا پیا اور چار پائی دے جلے معصوم سما کے ویڑے چ کم کرے دی وے اس کو خیال آندا ہے میرا بیٹا بڑے عرصے دا یعنی کہ 2-4 گھنٹے ہو گئے نے ایک سائڈ در ستا ہویا وے بن کے اپنے لال دا کے پر دے دی وے اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے ماں نو چھوڑ کے آ گئے پاپا نو چھوڑ کے آ گئے میں انہاں دی مالا کردار پہ ادا کرے اللہ کنی کردار ادا کرے قرآن دا مطالعہ کر قرآن تینوں دسے سی اللہ فرماتا جلے انہاں دی سیڈاں تھک دیاں ونقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال ونقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال جلے سجی سیڈ تھک ونیا تے میں کھبی سیڈ تے جلے کھبی سیڈ تھکیا تے میں آپ انہاں دے پاسے کے رکھے نے میں آپ پرتا ہی رکھے نے میں رحمت دے بستر کھڈائے نے یہ جی سکھ دی نیندر سکتے نے کہ جلے سکتیاں تے اس لئے انہوں نے پتہ بھی کوئی نہیں کتنا سمسا لیکن میری رحمت دی گود جلے آن کے سکتے تے 950 سال سکتے رہ گئے نے جلے اٹھے نے تے اٹھی کے کیا کرن لگے ایک بھائی کو سوال کرن لگے وَقَذَلِكَ بَعْثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ایک دوسرے کو پوچھن لگے کیا پوچھتے پہن قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ کام لبستم بھئی ولی ہیر کی کوئی انہاں دی ولایت تو قرآن کو ثابت اے او ولی نے جنہاں دی مثال اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بیان کی وے جنہوں اللہ اپنی رحمت دی گود انہاں دی پاسا پلٹیں دے رہ گئے انہاں دی کروٹا تبدیل کریں دے رہ گئے نے اتنی شان دے مالک نے کہ اللہ نے انہاں دے نا دی صورت نازل کی تھی فرمایا صورت کہف میرا محبوب تیرے ہوتے نازل ہو چکی وے 950 سال سکتے ہوئے نے اٹھے نے ایک بھائی کو سوال کر دینے کام لبس اگر جان دے تو سوال فوت ہو گئے مٹی دے اٹھے پہن کے تلے جھگڑے دی لوڑی کو نہیں زید انال انسان چھوڑے میں تے مسئلے دی سمجھ آ سکتی ہے لوگ آجنے مردے سن دینے تے موئے سن دینے اے مٹی دے اٹھے پہن کے نہیں پہن مٹی دے اٹھے پہنے لیکن کیا آخر دینے قَالَ كَمْ لَبِسْ نسوئے کتنا سکتے ہیں لیکن جلے یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں اللہ دا قرآن دے قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضًا
وہ آخر لگے سانو تو یہ لگتا ہے دہار ستے ہیں یا ادھی دہار یا دہار ستے ہیں، سانو تو یہ لگتا ہے کہ دہار یا ادھی ستے کتنے ہیں؟ 950 سال، جی ہاں اتنا لمبا عرصہ 350 سال بھول گیا، 350 سال تک ستے رہے نے، 350 سال تو بعد اٹھے نے پوچھے دے پہنے قال کم لبس کتنے عرصے تک اتھے ستے رہے ہیں؟ آخر لگے قالو لبسنا یومن او بعض یوم، کہ یار ادھی دہار یا پوری دہار ستے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں مسئلہ بالکل واضح تے صاف ہو گیا وے کہ جڑا سام ونجے اس اپنی جان دا پتہ نہیں ہوندا، پورے جہان دا کی نہیں پتہ لگ سکتا۔ عالم الغیب کی ذات ہے اللہ دی ذات ہے، اللہ دے ولیین نیک سیرت رکھ دینے، لیکن انہوں نے پتہ کو نہیں کیسا کتنے سال ستے ہوں۔ تو یاد رکھو جڑا انسان مٹی دے اتے کوشش نہیں جان سکتا، مٹی دے تلے بھی یاد رکھ ہدایت نعمت عظمہ وے، ہدایت اس بندے نو مل دی وے جلا انابت اختیار کریں دا وے، انابت تے طلب آن دی وے ہدایت مل دی وے۔ ہدایت کے بعد انسان تے مصیبتہ پریشانیاں دکھ آن دینے اور انسان دے اتے مسائب آن دینے، لیکن اس دے اندر انسان کو کیا کرنی چاہیے وے؟ استقامت اختیار کرنی چاہیے وے۔ جلے استقامت اختیار کریں دا وے اللہ اتے دل اتے رب تے قلب نصیب فرمان دا وے، اتے دل اتے رحمت دی گرہ لا دیں دا وے، باقی دے پیر اگر ہلن ہی لگے نا تو میرا رب ہلن۔ صحابہ کرام دے دور دے اندر کئی ایسے واقعات نے کہ انہوں نے ظلم تے ستم ڈھایا گیا وے۔ ایک باخری کا ایک صحابی دناوے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، رومیہ دے سپاہیاں نے انہوں گرفتار کر کے دور نال انہوں دے صحابہ کرام اور بھی ہیں جڑا روم دا بادشاہ ہی نا اُتے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نو لایا گیا وے، جلے لایا گیا وے اور آفر دیکھو کافران دے اسلام تو پھیر دے طریقے دیکھو۔ اس کا عبداللہ میں تنو 2 آفرہ دے رہے ہیں اور اگر 2 آفرہ تو قبول کر گئے تیرے مزے ہی مزے نے۔ آخر لگا تو اگر عیسائیت قبول کر گئے اپنا مذہب اسلام چھوڑ دے وے عیسائیت قبول کر گئے تو میں تنو اپنی بیٹی دا رشتہ دے من واسطے تیار۔ کیڑے شاید بادشاہ وقت آخر آوے اگر تو عیسائیت قبول کر گئے تو میں تنو اپنی دھی دا، اور دوسرے نمبر تے دوسری آفر ہوئے کہ میری اتنی سلطنت ہے اگر تو عیسائیت قبول کر گئے تو میں تنو اپنی ادھی سلطنت دیون واسطے۔ یعنی کہ کافروں اتنا اپنا مذہب پیارا کہ دھی دا رشتہ دیون واسطے تیار ہو گئے، ادھی مملکت دیون واسطے تیار ہو گئے۔ آج بھی کافروں دا یوں ہتھیار، مرزیاں دا یوں ہتھیار ہے کہ لڑکی اور نوکری دے کے سارے نوجوانوں دا ایمان بھی کیا کر دیتا چٹ کر دیتا ہوں دے، خوبصورت قسم دی حسینہ سامنے بٹھا کے اور مال تے دولت دیا ریل پیل مال دولت دی بارش کر کے سارے نوجوانوں کو ایمان کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہی ہے یہ پروپیگنڈا ایک مہم بڑی تیزی نال جاری ہے کہ سارے نوجوان انہوں نے راتوں رات مرزائی ہوندے نے اور راتوں رات برطانیہ منتقل ہوندے نے، مال تے دولت انہاں کول جلے آندا وے ایمان کیا کر چھوڑے دے نے۔ لیکن یاد رکھو ہدایت آئیے مال تے دولت دا لالچ دیتا جا رہا ہے۔ صحابی نو فرمایا میرا مذہب عیسائیت قبول کر گئے تنو بیٹی دا رشتہ دے دے سا، مذہب عیسائیت قبول کر گئے تنو ادھی بادشاہ دیون واسطے تیار ہاں۔ صحابی رسول دا جواب بھی سن، صحابی رسول نے سنے اسا کہا اوے بادشاہ سلامت میں اپنی کر گئی دے میری بھی سن، اللہ دی قسم ہے تو تے ادھی مملکت دی گل پیا کر دویں اگر سارے عرب دا راج بھی میں نے دے دیتا بنے اللہ دی قسم ہے میں آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑن واسطے تیار میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین چھوڑن واسطے تیار۔ مال تے دولت دا لالچ ملا وے بادشاہ غصے ہو گیا، اس نے کہا میں تنو قتل کر دے سا، میں تنی چمڑی اتھیڑ کے رکھ دے منی وے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اے تیرا اختیار ہے، میرے وجود دے ٹکڑے کر دے تیری مرضی، میرے وجود دے بیرے بیرے کر دے تیری مرضی، لیکن اللہ دی قسم دین محمد دین چھوڑن واسطے تیار۔ بادشاہ اسے جا گیا، بادشاہ کیسے سولی تے لٹکایا بنے، سولی تے لٹکایا گیا اور اپنے تیر اندازہ نہ دوے
کہ تیر اس طریقے نال چلائے ونن کہ انہاں دی اکھ نہ پھوڑی ونے، انہاں دے وجود چھید کر دیتے ونن، کوئی تیر اتھو گزرے ہوئے کوئی اتھو گزرے ہوئے اور وہ زخم کریندہ گزر گئی ہوئے، حتیٰ کہ جلے صحابی صحیح زخمی ہوئے ہوئے بادشاہ نے آکھے سنا اس آقا جیڑی گل پہلے کی تھی ہون بھی دین اسلام چھوڑن واسطے ہون کی آگئی ازمائش ہوتے کیا دکھا رہے صحابی استقامت دکھا رہے ہیں، بادشاہ پہلے مال کے دولت دی آفر کی تھی ٹھکرا دیتی وے ہون جان گھنن واسطے تیار ہو گئے وے، تو فرمایا میری وہ گل ہے جیڑی پہلے گل آئی صحابی نو اس سولی تو تلے لہا کے دگیا، انہیں سولی تو تلے لہایا بات سمجھایا گیا وے جی، لیکن صحابی رسول سمجھیا سکا وہ گل ہے جیڑی پہلے آئی، بادشاہ نو غصہ کہ ہو سکے تانبے دی دیگ جیڑی نو سن تپایا، تانبے دی دیگ نو تپایا ونے کڑھا تیل دا تپایا گیا وے اور جلے کڑھا تپایا گیا ہو سکے میں تنو اسے جنہ ساڑ کے رکھ دے سکا، جلے صحابی رسول نیڑے گن گئے نے انہوں نے ایک ہوئی سپاہی نال آئی، اس دوسرے صحابی نو سپاہیاں چاہ کے جلے تیل دے کڑھاج سٹے ہوئے انہیاں بوٹیاں علیحدہ ہو گئی نے تے گوشت جلے اس حشر ڈٹھا نا سکا بادشاہ کا تیرا بھی یہ حشر تھی منوے اگر تو مذہب عیسائیت قبول نہ کیتا اس کا بادشاہ میرا وہ جواب یہ پہلے آیا، حتیٰ کہ اس صحابی نو اس کڑھا دے بالکل نزدیک جلے کیتا گیا وے اور چرخی ہوتے اس نو چاڑ کے کڑھا سٹا نہیں لگے نے کہ صحابی رسول دی اکھا بھی ٹکو آنسو آگے روان لگ گئے وے جلے رنہ وے بھاج کے گئے نے سپاہی اس کا بادشاہ سانو لگ دا وے لویا نرم ہو گئے، یہ گل ساری منن واسطے تیار ہو گیا وے، بادشاہ کو واپس لے کے آؤ، جلے بادشاہ کو آیا بادشاہ کا ہاں بھائی عیسائیت قبول کرے نا، اس کا نہیں، اس کا وجہ ترس رویا کیوں میں موت دے در تو رویا میں، اس کا اللہ دی قسم موت دے در تو نہیں رویا تا اس وجہ نالا آج دین اسلام تے میری ہکا جان پہ قربان تھی، اللہ دی قسم میرے وجود تے جتنے والن اگر میری اتنیاں جانا ہونیاں میں دین اسلام تے قبول کر دے وہاں کدی اسلام چھوڑا یاد رکھو جلے استقامت اختیار کی تھی وے اللہ نے خود بخود صحابی رسول دے دل نو کیا کر کے دے اپنی رحمتی مٹھ چلے لے وے، یاد رکھو جلے انسان ہدایت آندی وے اس تو بعد انسان ہوتے مصیبت تے پریشانی آنی ہے لیکن مصیبت پریشانی نہیں گھبراونا استقامت اختیار کرنی وے جلے استقامت آندی وے اس وقت اللہ استقامت تو بعد اللہ وقت اگے بعد کے انسان دے دل نو اپنی رحمتی کیا کر کے دے مٹھ کر کے دے تائیں اللہ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم مستقاموا جنہ لوگا رب نو من کی دے اقرار کیتا کہ سارا مشکل کشا تے حاجت روا اللہ وے ثم استے ڈٹ گئے نے بات انہاں دی چمڑی ادھیڑ دتیاں گئیاں نے بات حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ تپدے انگارے تے لٹایا گئے وے اور کچھ نوجوان انہاں دے سینے تے چڑھ بیٹھے، میں بیان کر چھوڑے تساں اللہ اکبر داستانہ جلے پڑھیاں منجن آج میں مطالعہ کرتا پیا حضرت خبیب دا حضرت خباب دا چیخا نکل گئی ایسے عظیم لوگاں کہ جنہ دین اسلام واسطے کس طرح قربانیاں سارے کل تا بستر چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی تھی، سارے کل تا قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی، دان تا دین بڑا ہے ڈھیے وے اساں دے ٹوٹے کرتے ہیں، اساں تا دین شریعت بڑی ہو ڈھیے لیکن اساں اس بالکل یعنی کہ ٹکڑے کرنے لگایا، صحابی رسول تپتے انگارے دوتے اس نے لٹایا گئے ہوئے اور لٹا کے صحابی آدھے میرے سینے تے دو آدمی بیٹھے ہوئے نے اور اللہ دی قسم انہوں ہلن بھی انہوں نہیں دیتا میری چربی نہ انگارے کیا ہو گئے نے پوچھ گئے نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کو پوچھے تو رس اسلام کے واسطے تے کیڑی قربانی دیتی ہے تو دس تے کیڑی قربانی دیتی ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ دیواری آئی ہے حضرت خباب فرمایا میں زبان نال داستان سنا نہیں میں زبان نال نہیں سناندا میری کان تو کپڑا چایا ونے میری داستان میری کمر سنا ایک فٹ تک اور یعنی ہاتھ تک پورے تک گڑے پائے ہوئے ہیں پچھو گوشت ہائی بھی کونا ہڈیاں دا ڈھانچہ نہ حضرت عمر بھی رو رہے ہوئے فرمایا کان تو کپڑا چایا گیا ہوئے فاروق اعظم ڈٹھا ہوئے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی نے کان مبارک دوتے گوشت کونا صرف ہڈیاں دا پجرا نہ لڑا
فرمایا اسلام دی تاریخ اگر کس نے پڑھنی ہوئے تو میری کانٹ تے کے کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اتنے حالات آمر دے باوجود بھی انہیں استقامت دکھائیے۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، قرآن دے الفاظ بڑے خوبصورت نے، اللہ فرشتہ نو نازل فرما دیندا وے، اور فرشتے کیا آخدے نے؟ اللہ تخاف ولا تحزنوا، کوئی ڈر بھی نہیں، خوف بھی نہ کر، غم بھی نہ کر۔ کیوں نہ غم کرا؟ ہاش لٹی پٹی گئی، بال بچے جدا ہو گئے نے، مال تے دولت برباد ہو گئی، کوئی شے بھی نہیں بچی، بلڈنگاں ساری تباہ ہو گئی ہیں، ہر شے دشمن لے کے گیا ہوئے اور قابض ہو گئے، وقت بھی نہ روا۔ اللہ فرماتا ہے رو نہیں، وَابْشِرُوا اللہ اکبر، وَابْشِرُوا بالجنہ، میں تیرے کو سب کچھ لے لے ہوئے لیکن تنو جنت دا محل عطا فرما دے، جنت دا کیا عطا فرما دیتا ہے۔ مائی آسے نو جلے ماریا ویندا ہے نا فرعون دی بیوی نو، اور فرعون دا اے وطیرہ ہوندا ہے کہ ہتھاں تے پیرش کی گاڑ دیندا ہے، میخاں گاڑ دیندا ہوندا ہے، اور جلے ظلم و ستم دیاں آندیاں اس نے چلائیاں نا صنف نازک تے، لیکن ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے عورت اگر ہمت دکھاوے تو استقامت دکھاوے، عورت دی ہمت اور استقامت ہوتے کئی مردانگیاں قربان کی دیا جا سکتا۔ اس عورت نے استقامت دکھائیے کہ مرل دیاں ڈفٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن حضرت آسیہ مار کھا کھا کے بھی حق تو پچھا ہٹ دی، استقامت دکھا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نال ایک گل کی تھی اس کے مولا میری کوٹھیاں لے لینی، میرے پنگھوڑے لے لینی، میرے ناز دے نخرے لے لینی، میرے نوے جوڑے لے لینی، اللہ میرے نال سودا تے کرنا، وقار تے کرنا۔ اللہ فرمایا کیڑا وقار؟ فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ربا اگر دنیا دے محل لے لینی تے جنت دے کیا عطا فرما دے۔ بات علماء نے لکھا ہوئے یہ مائی آسیہ دی موت آئی اور انہوں نے ظلم تے جبر ہو رہی آئی، وہ مسکرا رہی ہیں، اور کسے پوچھا کیوں مسکرا رہی ہوں؟ انہوں مارے نہیں جا رہا، تکلیف نہیں دیتی جا رہی۔ انہوں نے فرمایا میں دین تے استقامت اختیار کی تھی، میرے رب نے میرے دل نو اپنی مٹھی چ لے کے جلے میں ماریا جا رہے ہوں دے میں مارن دی تکلیف بھول ویندی وے، میرا رب میرا جنت دا مقام میرے سامنے چکے اور میں جنت دے نظارے ویکھدیاں، میں انہاں دی مار بھول ویندی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اگر میں استقامت رکھائیے، میں اگر محل تے کوٹھیاں چھوڑ کے آئیاں، اللہ جنت دے اندر میں اپنے قرب دے اندر کی عطا فرما دے۔ یاد رکھو ساری نعمتاں دی وچوں نعمت عظما ہدایت علی نعمت ہے، اور ہدایت اس بندے نو ملنی وے جس اندر انابت ہو سی، انابت آمن تو بعد ہدایت ملتی وے، ہدایت آمن تو بعد مخالفین اور یعنی کہ پریشانیاں دیں دکھ آندے نے، پھپتیاں کسیاں وندے نے، فتوے لگتے نے، لیکن انسان استقامت اختیار کریں دے، جلے استقامت اختیار کریں دے حق تے ڈٹ ویندا وے۔ اور چوتھے نمبر تے فرمایا ربطنا علی قلبھا، کہ اللہ دے دل نو اپنی مٹھی چ لے کے اور دنیا دے اندر اللہ اس نو اپنی جنت دا ٹھکانہ دکھا رہندا وے۔ اللہ سانو جڑی ہدایت دتی ہوئی ہے تے استقامت نصیب فرماوے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ۔ بیمار واسطے دعا کرو، حافظ صحیح صاحب واسطے کہ اللہ انہوں شفا کامل عاجل مستمر عطا فرماوے، اور جتنے ساتھی گھراں دے اندر ہیں اور ہسپتالاں دے اندر ہیں اللہ انہوں صحت کامل عاجل مستمر عطا فرماوے۔ کراچی دے بہت بڑے عالم اور جید عالم اور نڈر اور بے باک عالم، توحید و سنت دا صحیح پرچار کرنے والے عالم مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ پچھلے دنوں دے اندر انہوں کا انتقال ہو گئے، اللہ انہوں کی بخشش فرماوے اور اللہ انہوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہوں درجات کو بلند فرماوے۔ جتنے اس مسجد نمازی ہیں دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ انہوں کی بخشش فرماوے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اللہ انہوں نے جوانی برکت نصیب فرماوے اور اللہ انہوں توحید و سنت دا داعی بناوے۔ اللہ اپنی وحدانیت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین۔ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی